بھائی ہماری لڑائی شروع ہوگی اور دوستی ختم ہوگی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. آج کا انسائیڈ پاکستان مظلوم کشمیریوں کے نام. آج کے دن جب طاقت کے زور پر بھارت کشمیر پر قابض ہوا، 73 سالوں میں نام نہاد بھارتی جمہوریت نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا. بھارتی مظالم کی آڑ میں کشمیر مسلسل جلتا رہا اور اب جل کر راکھ ہو گیا. جہاں نہ کوئی انسانی حقوق اور نہ ہی کوئی عورت، نہ ہی کوئی انسانی حقوق کا مارچ ہوتا ہے. لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھانے والا اور نہ ہی عالمی اداروں کی توجہ دلانے والا. فقط بے نام قبریں، جلتے گھر، اجڑتی عصمتیں اور تالا لگی مسجدیں ہیں. کشمیر پر بھارتی قبضے کے 73 سال مکمل. وزیر اعظم کا آخری دم تک کشمیریوں کی مدد کا اعلان. بھارت کی یک طرفہ کارروائیاں RSS سے متاثرہ ہندو توا سوچ کی عکاسی ہے. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. دوسری جانب سیاسی درجہ حرارت عروج پر. بلاول کا بڑا دعویٰ، وفاقی حکومت چند دنوں کی مہمان. حکومت کے خلاف دمادم مست قلندر ہوگا. مریم نواز سے ملاقات کے بعد اختر مینگل کی گفتگو. دہشت گردی کی افریت کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے. شاہ محمود قریشی پرعزم. اور وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس. مہنگائی کنٹرول کرنے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، وزیر اعظم ایک بار پھر پرعزم. یہ ہیں وہ آج کے ایشوز جن پہ ہم نے بات کرنی ہے. اس پہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب شہزاد قریشی صاحب، سینئر رہنما ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے MP ہیں سندھ اسمبلی میں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب منور مرزا صاحب معاف کیجیے گا منور مرزا صاحب. آپ عالمی امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں، پاکستان کے سیاسی امور کو بھی ان پہ بھی آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے. بہت شکریہ آپ نے بھی پروگرام میں وقت دیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب. آپ معاون خصوصی ہیں CM سندھ کے. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شہزاد قریشی صاحب، سب سے پہلے ہم آج کے دن کی نسبت سے اگر بات کریں تو آج کا دن کشمیریوں کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ. پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں پہ بھی کشمیری ہیں، پاکستانی کمیونٹی ہے، وہ اس دن کو آج یوم سیاہ کے طور پہ منا رہی ہے. آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کشمیریوں کو؟ کیا پیغام دیں؟ اس وقت جو صورتحال ہے کشمیر میں، آپ کو پتہ ہے جو ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے ہندوستان میں، اور کشمیری اپنی حقوق کی جنگ، اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس پہ تو ہمارا پیغام ہی پیغام ہے. ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے بلڈ میں ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اور کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور جو ظلم و ستم، اب جو مودی سرکار کی دوسری گورنمنٹ آئی اور انہوں نے جو وہاں قانون لاگو کیے اور جس طرح سے ڈومیسائل ایشو کیے اور ظلم و ستم کا بازار اور گرم کر دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی بربادی کا سبب یہ بنے گا انشاءاللہ. ہندوستان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی، نہ مودی سرکار کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عوام کو آپ فوج کے ذریعے، ریاستی اداروں کے ذریعے یا کسی بھی قسم کے ظلم و ستم کے ذریعے آپ نہیں دبا کے رکھ سکتے. ٹھیک ہے. وہ اپنا سر اٹھائیں گے اور آپ یہ دیکھ لیں ابھی اس وقت ان کا کیا حال ہوا ہے. وہ پوری کوشش کر چکے ہیں، لاکھوں ڈومیسائل ایشو کر چکے ہیں. اس کے باوجود جن کو ڈومیسائل ایشو کر رہے ہیں وہ کشمیر میں داخلے کے لیے تیار نہیں. تو یہ سارا ڈمی پیپر ہی ایک وقت آئے گا، بنے گا. اور جس طرح سے کشمیری مل کے تمام وہاں سیاسی جماعتیں ہیں، تمام وہاں جو سماجی جو بھی وہاں حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں، تمام جماعتیں، چاہے وہ پہلے بھارت نواز بھی تھی، اب وہ ساری کی ساری ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہیں. اور پاکستان کی سفارتی، اخلاقی، ہر طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانات آپ نے دیکھے، پرائم منسٹر نے کس طریقے سے کشمیر کے کیس کو لڑا ہے. لیکن اوبیسلی 2 اٹامک پاور ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ عالمی جنگ کا بھی سبب بن سکتا ہے. جس حساب سے وہ کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کب تک برداشت کریں گے؟ کشمیری قیادت بھی پریشان ہے اور پاکستان کب تک یوم سیاہ مناتا رہے گا؟ مرزا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا حل کیا ہے اس کا؟ اور ہم ٹھیک ہے آج کے دن کی نسبت سے
ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں, یوم سیاہ بھی منایا جاتا ہے, خاموشی بھی اختیار کی جاتی ہے, پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اگر کووڈ میں ہمارے لیے تھوڑا سا 15-20 دن کے لیے ہمیں اس میں جانا پڑتا تھا, لاک ڈاؤن میں, یہ 3 مہینے کا لاک ڈاؤن تھا, وہاں پہ 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا لاک ڈاؤن میں. 5 اگست کے بعد کی پاکستان میں انٹرنیشنلی آپ نے کانفرنسز بھی اٹینڈ کی کشمیر کے حوالے سے, آپ لکھتے بھی ہیں, کس طرح دیکھیں اس پورے معاملے کو؟ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار کیا کیا جائے. ہر حکومت اور خاص طور پہ ہم اتنی مادیوں میں جا کے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ 2 سال ہی لے لیں, موجودہ حکومت جو ہے تحریک انصاف کی, جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انڈر آئی, ٹھیک ہے, ان کے فوراً بعد لاک ڈاؤن ہوا. جی 1 سال سے زیادہ ہو گیا لاک ڈاؤن کا. خارجہ پالیسی انہوں نے کہا میں مقدمہ بھی خود لڑوں گا صحیح, کشمیریوں کا. یہ سب کشمیر کے وکیل ہیں, سفیر ہیں. ہاں, تو یہ تو میں وہ جانتے ہوں گے اور پاکستانی عوام جانتے ہوں گے کہ وہ مقدمہ کس طرح لڑا گیا اور اس کے کیا نتائج نکلے اور کیا چیز سامنے آ رہی ہے ہمارے. لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ یا تو ہم خود ستائی کر لیں, صحیح, اپنی قصیدہ خوانی کر لیں, صحیح, بیٹھ کے اپنے آپ کو یہ مبارکباد دیتے رہیں ہر وقت ٹھیک ہے, کہ جناب ہم نے کمال کر دیا. صحیح. تو ایسا تو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ پی ایم کی جو سپیچ تھی اس کے بعد انٹرنیشنل ارینا میں پاکستان کا جو خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے مقدمہ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اسپیچز, جی سیمینارز, جی زنجیریں بنانے, ڈے میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے منا رہے ہیں اس وقت ہم. صحیح, آج 27 بنا رہے ہیں, جی 5 اگست بنائی, ٹھیک, بھٹو صاحب نے 5 فروری رکھی تھی. ٹھیک, اس کے علاوہ بھی 1-2 دن اور ہم شامل کر لیتے ہیں. اپنے سارے قومی دنوں میں بھی یہی کرتے ہیں, چھٹیاں کرتے ہیں, صحیح, آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک, کتنے لوگ نکلتے ہوں گے آپ بتائیے؟ 22 کروڑ آدمی سے کتنے آدمی سڑک پہ ہوتے ہوں گے, اور کتنے لوگ یہ ساری باتیں یاد کرتے ہوں گے سوائے اس کے کہ آپ ٹاک شوز کے اندر یہاں پہ بیٹھ دیتے ہیں یا وزیر جو ہیں وہ تقریریں کرتے ہیں. اور یہ کوئی میں عمران خان صاحب کو نہیں کہہ رہا, صحیح, یہ پاکستان کا ایک نارمل طریقہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے, میں جس پہ آنا چاہتا تھا اور جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا, ایکچولی جو کام ہم نہیں کر سکے صحیح, اس کو ہمیں غور کرنا. وہ کیا نہیں ہم کر سکے؟ دیکھیے دنیا بھر میں جو تحریکیں چلتی ہیں آزادی کی, جی آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں فلسطین کی تحریک آزادی, انہوں نے فلسطین اسٹیٹ لیا انڈر یاسر عرفات. کس نے لیڈ کی اس کو؟ یاسر عرفات نے اور خود فلسطینیوں نے. صحیح, ویتنام دنیا کا سب سے کامیاب ترین گزشتہ یعنی کہا جاتا ہے 100 سال کا ہٹ ہے, جس میں فرانس سے بھی انہوں نے مقابلہ کیا, امریکہ سے بھی مقابلہ کیا, سب سے مقابلہ کیا. جیتے کس نے جنگ لڑی تھی؟ جی ویتنامیوں نے جنگ لڑی. ٹھیک ہے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں مختصر کر کے اسے کہ جو کچھ کرنا ہوگا یاد رکھیں, چاہے یا کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, وہ یہ کام جو ہے وہ کشمیریوں کی لیڈرشپ کو خود اون کرنا پڑے گا, ان کو آگے بڑھ کر اپنی تحریک کو لیڈ کرنا پڑے گا. ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, بالکل ساتھ کھڑے رہیں گے, اور یہی وہ چیز ہے. لیکن اگر ہم اس پہ بات کریں تو اس پہ ڈیبیٹ ہو نہیں سکتی, ٹاک شوز میں ہم بات کر نہیں سکتے. انٹرنیشنلی جب آپ جاتے ہیں تو آپ کیوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو موقع کیوں نہیں دیتے کہ وہ جا کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ تو جو کچھ ابھی ہوا ہے میں اسے دہرانا نہیں چاہتا. پھر 48 کا ہم اگر قبائلیوں کا ذکر کریں تو کشمیر کے حوالے سے وہ ایک الگ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. یہ بالکل ایک الگ سٹانس ہے. وہ آپ انٹرنیشنل آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے, اور جب لوکلی آپ بات کرتے ہیں تو ایجنڈا کچھ اور ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. دیکھیے میری بات سنیں, لوکلی تو ہر پاکستانی, میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ وہ قربانی بھی دے رہا ہے, کنونسڈ بھی ہے کشمیر کے لیے, تو پاکستانیوں کو کنونس کر کے, یعنی یہ تو وہی بات ہے کہ آپ کسی کو جو آلریڈی کنونسڈ ہے ایک بات کے اوپر, اس کو بار بار کنونس کریں, ان کو کنونس کریں نا جا کے. شاہ صاحب, کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, کشمیری آج بھی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں پہ روز شہادتیں ہوتی ہیں, ان کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے, ان کو بازاروں میں جانے سے روکا جاتا ہے. لاک ڈاؤن, ہمیں تھوڑا سا لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا تھا تو ہماری حالت ٹائٹ ہو گئی تھی, اور وہاں وہ گولیاں بھی کھا رہے ہیں, ظلم بھی سہ رہے ہیں, اور اس کے باوجود وہاں جب وہ شہید ہوتے ہیں تو پاکستان کے پرچم میں ان کی تدفین ہوتی ہے. اتنا جذبہ لے کر وہ پاکستان کے لیے وہ کر رہے ہیں. پاکستان کی جو خدمات ہیں, جس طرح مرزا صاحب نے بھی دہرایا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حل کیا ہے؟ ہم کہاں فیل ہو رہے ہیں؟ ہماری لابنگ کہاں ناکام ہو رہی ہے؟ ہم کیوں انٹرنیشنلی کشمیر کا مقدمہ اس طرح نہیں لڑ پائے؟ گزشتہ 73 سالوں میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے, ابھی پی ایم صاحب کی اسپیچ نے مومنٹم گین کیا, لیکن اس کے باوجود ہم انٹرنیشنل ارینا میں کشمیر کا مقدمہ اس طرح لڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے جس طرح ہمیں لڑنا چاہیے تھا.
ہمارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جو تقریباً 72 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان پہ تشدد، گولیاں، جو ہے ان کے لیڈران کو نظر بند کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے ہم پاکستانیوں کا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. جیسے میرے مرزا صاحب نے بھائی نے کہا کہ ہم کھڑے رہیں، مگر اس کا کوئی عمل نہیں ہوا ابھی تک. صحیح. کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ اسٹیپ لینا چاہیے، کیونکہ کشمیری ہماری سمجھیں کہ پاکستان اور پاکستانیوں کی جان ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے ابھی میں کہوں گا کہ جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ ہم صرف 3 ماہ ہمارے پاس لاک ڈاؤن لگا تھا، تو بہت ہی متاثر ہوا تھا سب کچھ، اور ہم پریشان ہو گئے تھے گھر بیٹھے. ان کو سال سے اوپر ہو گئے، ہم تو پھر بھی باہر نکلتے تھے، وہ نکلنے بھی نہیں دیتے، ان کو نماز پڑھنے نہیں دیتے، ان کو جو ہے بچوں کو شہید کر دیتے ہیں، گھروں میں گھس کے گولیاں مارتے ہیں. تو مطلب وہ بھی انسان ہے، وہ مسلمان ہے. پوری دنیا جو ہے ان کے ساتھ مسلم کنٹریز کو ساتھ میں ظاہر ہے انہوں نے کیا بھی یہ سب نے، مگر ہمیں ایز اے پاکستانی بہت زیادہ ان کا ساتھ دینا ہے. ابھی میں کہوں گا کہ اس جو ابھی حکومت چل رہی ہے فیڈرل، ان کے دور میں یہ کیس بہت ہی کمزور ہوا ہے. لاک ڈاؤن کمزور ہوا ہے. دیکھیں لاک ڈاؤن آپ نے جو اسپیچ کی تھی، صحیح، اسپیچ اچھی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اسپیچ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن لگا دیا، ان پہ اور تشدد کر دیا، ان پہ اور ظلم ڈھا دیے. اور ہم صرف باتیں کریں، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہر جمعے کو ہم احتجاج کریں گے، اور ایک احتجاج کے بعد کوئی بات نہیں. آج ان کا آیا ہے تو اللہ کرے وہ اور مضبوط کریں اس چیز کو. ہماری پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کا میں ساتھ دیا ہے اور دیں گے. دینا چاہیے. بالکل شاہ صاحب جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے. 73 سالوں میں یہ ہمارے پاکستانیوں کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سب پاکستانی، سب پارٹیز کو چاہیے کہ ہمیں کشمیریوں کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. پاکستانی ایز بینگ پاکستانی، کشمیری. دیکھیں آپ نے پہلے یہ چیز میں کہنے والا تھا جو آپ نے پہلے کہتی تھی کہ وہ جو شہید ہوتے ہیں تو ان کا جنازہ پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے لے کے جایا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے ان کا دل ہمارے ساتھ ہے. ہمارا اتنا کیوں ان کے لیے جو ہے ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے؟ ہمیں چاہیے اس سے زیادہ ہم ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے، گو کہ خان صاحب کی اسپیچ کی وجہ سے جو مومنٹم ملا تھا کشمیر ایشو کو انٹرنیشنلی، ایک نئی خارجہ پالیسی میں ایک تبدیلی آئی تھی. لیکن ہمارے یہاں پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم چیزوں کو مومنٹم کو بحال نہیں رکھ سکتے. ہمارے یہاں لابنگ نہیں ہے. دنیا بھر میں لابنگ پڑھائی جاتی ہے انٹرنیشنلی، آپ بھی وزٹ کرتے ہیں جس طرح مرزا صاحب بھی بتا رہے تھے. ہم لابنگ میں کمزور ہیں. ہمارے پاس گو کہ ہماری معاشی حالت ایسی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں تھنک ٹینک بنانے چاہیے. ہماری جو پالیسی میکرز ہیں ان کو وزٹ کرنا چاہیے، اس میں انٹلیکچوئلس شامل ہونے چاہیے، تاکہ یہ جو ہے اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں. کسی بھی جماعت، ہم آپ کی تو ابھی آئی ہے حکومت، لیکن اس سے پہلے بھی حکومتیں تھیں، اس طرف فوکس نہیں کیا جاتا. اکیڈمیکلی ہم نہیں فوکس کرتے کہ کشمیر ایشو کو ہم نے انٹرنیشنل فورم پہ ہائی لائٹ کرنا ہے، کونسلیٹ تک رسائی دینی ہے، وہاں پہ سیمینارز ہوں، تاکہ ہم اس ایشو کو جس طرح انڈیا یا دوسرے ممالک کرتے ہیں ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکیں، انٹرنیشنلی اس کو زندہ رکھ سکیں. اس حوالے سے آپ کی کوئی پالیسی خارجہ امور پہ کوئی گفتگو ہوئی، یا بات کرنا چاہ رہے ہیں، یا چینج لانا چاہ رہے ہیں؟ کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں میں آپ کی بات پہ آگے بڑھاتا ہوں. جی، آپ نے خارجہ پالیسی کی بات کی. انفارچونیٹلی جو لاسٹ ہماری گورنمنٹ تھی جو نون لیگ کی، ان کے تو وزیر خارجہ ہی نہیں تھے. جی ایسے ہی انہوں نے تو وہ منسٹری رکھی ہی نہیں تھی، اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، واٹ ایور ان کے کیا مقاصد تھے. یہاں پراپر شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہیں. ہماری فارن پالیسی دیکھیں، آج ایران، چائنا، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، سب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں. کیونکہ پچھلے چند سالوں میں اگر آپ دیکھیں ہمارے بنگلہ دیش سے تعلقات اچھے نہیں تھے، ہندوستان سے نہیں تھے، ایران کے ساتھ ہماری تھوڑی سی کشیدگی، اور افغانستان. اب آپ اوور آل اگر دیکھیں تو خارجہ پالیسی تو بہت امپروو ہوئی ہے. صحیح. اور رہی بات جس طرح سے آپ نے کہا سیمینار ہونے چاہیے، لابنگ ہونی چاہیے، ایگزیکٹلی وہ سب کچھ ہو رہی ہے. صحیح. دیکھیے اب میں اگین آپ سے کہوں گا، کشمیر پیپلز پارٹی آزاد کرا لی تھی، نون لیگ آزاد کرا لی تھی. نہیں، کسی پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے یہ. تو پھر سمجھنا چاہیے نا لوگوں کو. ہمارا کام ہے اپنے ملک کی سالمیت کو دیکھتے ہوئے کشمیریوں کی بھرپور ہیلپ کرنا،
اور انٹرنیشنل سطح پہ انٹرنیشنل اس کے اوپر ہندوستان کو تنہا کرنا. اوور آل اگر آپ دیکھیں ابھی آپ ہیومن رائٹس کمیشن کے بھی پاکستان منتخب ہو گئے ہیں, ہماری فارن پالیسی تو 2 سال سے بہت اچھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح چلنی چاہیے. دیکھیں 1-2 کاز ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اکٹھی ہیں. پاکستان کی سالمیت, کشمیر کا ایشو ہو, ہم سب ایک ہو جاتے ہیں نا. جی کیونکہ ہمارا جینا مرنا اس ملک سے ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہم کہاں جائیں گے. صحیح, ہمارا جینا مرنا اس ملک سے ہے, اس ملک کے لیے ہم کسی بھی سطح پہ جانے کو تیار ہیں. کشمیر پاکستان کی شہر ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ چیز شروع ہوئی تھی, اور آج تک میں پروفیسر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ پاکستان کا بچہ کٹ مرنے کو تیار ہے. تو ہم تو اس پہ سمجھوتا نہ ہم کر سکتے ہیں, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور گورنمنٹ کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے, کرنا بھی نہیں چاہیے. مرزا صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنلی, چونکہ آپ فورمس اٹینڈ کرتے ہیں, آپ پڑھاتے بھی ہیں, آپ جاتے بھی ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں. وزیر خارجہ کوئی بھی ہو, جس طرف شہزاد قریشی صاحب کا اشارہ تھا کہ پچھلی حکومت میں وزیر خارجہ تھا ہی نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ کوئی بھی ہو, شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلے بھی بڑی اچھی نمائندگی کی, اب بھی کر رہے ہیں, نمائندگی کوئی بھی کرے, ٹیم جو نیچے بنی ہو, چیزیں جو بنی ہو, پالیسی جو ہے وہ تو ہونی چاہیے کشمیر کے حوالے سے اتنی کنکریٹ, اتنی سالڈ ہونی چاہیے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. اور آپ انٹرنیشنلی لابنگ اسٹرانگ کریں تاکہ آپ کو آپ کی منسٹری چینج ہوتی ہے یا آپ کی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, کشمیر کاز کو نقصان نہ پہنچے. یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی؟ بدقسمتی سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, نون کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, یا کسی نے بھی حکومت کی ہو, ہماری ہر دفعہ خارجہ پالیسی بالکل ڈفرینٹ نظر آتی ہے, خارجہ امور ہمیں جو ہے وہ اس طرح نظر نہیں آتے. تو یہ لابنگ والا جو فیکٹر ہے یہ مسنگ کیوں ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے, اور اسی کا جواب پاکستانیوں کو بھی دینا چاہیے, پاکستانی حکومت کو, پاکستانی ریاست کو دینا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان کے لوگوں کو دینا چاہیے. اگر پاکستان کے لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں اس کا جواب دینے کے لیے, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو باتیں ہیں نا بس یہ تقریریں. صحیح. اور خارجہ پالیسی کوئی خلا میں نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے فیکٹرز جو آپ کے انٹرنل ہوتے ہیں, جی, انٹرنل مضبوطی, استحکام, صحیح, آپ کی پولیٹیکل سسٹمز, اور سب سے بڑھ کر آج کل کے زمانے کے اندر آپ کی اکنامک اسٹرینتھ جو ہے وہ کم. میں ایک ایگزامپل دوں گا, اور وہ چائنا کا, اس لیے کہ چائنا ہمارا سب سے قریبی دوست ہے. جی. 1979 میں ڈینگ زاؤ پنگ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دنیا اب وہ ہر چیز چھوڑ دیں گے. ان کی بڑی مشہور اسپیچ ہے 20 دسمبر 1979 کی. انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد تمام پالیسی صرف ایک چیز کے ساتھ سرگرم ہوگی, کوئی فارن پالیسی نہیں, کوئی ڈیفنس پالیسی نہیں, کچھ نہیں. پہلے اپنے آپ کو اکنامکلی اس پوزیشن میں پہنچاؤ جہاں پر تمہیں جانا چاہیے. آج چائنا نمبر 2 ہے اکنامکلی, ہے نا, امریکہ کا تک کو آنکھیں دکھا رہا ہے. آپ پہلی میں نے بات آپ کو بتا دی کہ جو جنگ لڑنی ہے وہ تو کشمیریوں نے لڑنی ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں نے کیا کرنا ہے. چھٹیاں تھوڑی کرنی ہیں, تقریریں کرنی ہیں, سیمینار کرنے ہیں, انٹلیکچوئل صرف کھڑے کرنا ہے اپنے ایسے ہی. اور وہی باتیں جو آپ کیے چلے جا رہے ہیں انہیں وہی مذمتیں کرتے رہتے ہیں اور ہمدردیاں کرتے رہتے ہیں, یہی کرنا ہے آپ نے. صحیح. عملی شکل کوئی اختیار کریں گے آپ نہیں کریں گے. صحیح. پاکستانیوں کو جو عملی شکل اختیار کرنی ہے, اگر کشمیریوں کا واقعی میں آپ سیریس ہیں, اس صرف میں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, ویسے تو پاکستان کے اپنے حوالے سے بھی یہی چیز لاگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ سنی جائے. نہیں تو شاہ محمود قریشی ہر جگہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی وہ مولانا جو ہے وہ اس لیے انڈیا کے ساتھ ہو گیا کیونکہ وہ ان کی اکنامک انٹرسٹ ان کی طرف چلے گئے. تو آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرتے کہ لوگوں کا اکنامک انٹرسٹ آپ میں ہو جائے. میں اس لیے بہت چھوٹی سی مثالیں دوں گا. 55 لاکھ کا ایک جزیرہ ہے سنگاپور. جی. ساری دنیا کا اکنامک انٹرسٹ اس کے اندر ہے. تائیوان کو دیکھ لیں آپ, وہ حصہ بھی یعنی چائنا کا حصہ ہے لیکن انڈیپینڈنٹ ہے. اسی طرح آپ اس کو دیکھ لیں, کوریا, کیا آبادی ہے ان کی, ساری دنیا کا اکنامک انٹرسٹ ان کی بات نہیں سنتے ہیں لوگ. خود ویتنام کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج ویتنام, مجھے آپ بتائیے کم جونگ ینگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آخری ملاقات ہوئی ہے, جو بڑی فیصلہ کن تھی مشرقی جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ سے نیوکلیئر پر, وہ کہاں ہوئی ہے؟ ویتنام کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس میں مزید بات کریں گے لیکن ناظرین اس سے پہلے لیں گے ایک کمرشل بریک. کشمیر کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.